بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سامنے بیٹھی وہ لڑکی مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ وہ میری ہونہار شاگرد تھی جس کے والدین پاکستان بننے کے دوران ہجرت کر کے آئے تھے اور اپنا سب کچھ لٹا کر آنے کے بعد کراچی میں آباد ہو گئے۔ رشتہ داروں کے نام پر ان کے دور پہاڑ کے کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ آدھے لوگ ہجرت کے دوران قتل کر دیے گئے تھے اور باقی لوگ ہندوستان میں ہی رہ گئے تھے۔ وقت کے ساتھ جب بیٹیاں پیدا ہوئیں تو انہوں نے اپنی استعداد سے بڑھ کر ان کی تعلیم کا انتظام کیا، لہٰذا ان کی تینوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ رشتوں کے لیے جب انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ان کو کوئی عزیز نظر نہ آیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لہٰذا انہوں نے رشتہ کروانے والے دفتر سے رجوع کیا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کی عمر بھی 26 سال ہو چکی تھی۔ مناسب نین نقش کے ساتھ میری یہ شاگرد دنیا والوں کی نظر میں بہت پرکشش نہ تھی، لہٰذا لوگ دیکھنے آتے اور واپس نہ آتے۔ پھر اچانک ایک دن پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ دعوت نامہ مجھے بھی آیا۔ اچھا مناسب رشتہ مل گیا تھا۔ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ایک بہن شادی شدہ تھی اور گھر میں بس ماں باپ ہی تھے۔ لڑکا ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر لڑکا اس شادی سے کچھ بیزار سا نظر آ رہا تھا۔ عام طور پر ایسا ہو ہی جاتا ہے، شادی کی تھکن اور کام کاج کے سبب، اس لیے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ شادی کے بعد ایک طویل عرصے تک میرا اپنی اس شاگردہ سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا، مگر ایک شام وہ اچانک میرے گھر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے نقش و نگار اور حلیہ سے وہ کسی بھی طرح ایک شادی شدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ ہی اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور نہ ہی اس کے اندر شادی شدہ عورتوں والی کوئی بات۔ جب میں نے اس سے اس کی حالت کے بارے میں استفسار کیا تو اس کے جواب نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات اس کے شوہر نے اس کی جانب کروٹ بدل کر سو گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ تھکن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، مگر اس کا ہر رات کا یہ وتیرہ بن گیا۔ اس کے شوہر کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ رات میں کمرے میں اس وقت آئے جب وہ سو چکی ہو۔ میری ہر رات اس کے انتظار میں گزر جاتی۔ اس نے میری جانب کسی قسم کے التفات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تنگ آ کر میں نے اپنی نسوانیت اور شرم و حیا کو ایک جانب رکھ کر جب تقاضا کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ان کے اس رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں نے ان کی ماں سے کہا کہ جب وہ اس قابل نہ تھے تو آپ نے شادی کیوں کی؟ ان کا کہنا تھا کہ سب کچھ یہی تو نہیں ہوتا، یہ دیکھو کہ اس کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے ان کو علاج کروانے پر بھی مجبور کیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ اس سے ان کی بے عزتی ہوگی، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ میں نفسیاتی طور پر ٹوٹ کر رہ گئی۔ ہر ملنے والا مجھ سے یہی سوال کرتا کہ خوشخبری کب سنا رہی ہو، مگر میرے پاس ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے جب اپنی ماں کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو میری ماں نے روتے ہوئے صرف یہی کہا کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری 2 بہنیں ابھی گھر بیٹھی ہیں، تم طلاق لے کر آ جاؤ گی تو ان کا کیا ہوگا؟ ان سے شادی کون کرے گا؟ میری شادی کو ابھی صرف 1 سال ہوا ہے، ایک طویل عمر میرے سامنے ہے، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اور میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔